سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سبق میں ہم نے انبیاء کرام اور رسالت کی اہمیت اور ان کی فضیلت اور ختم نبوت کی اہمیت پر مفصل کلام فرمایا تھا۔ آج ہم رسولوں پر ایمان پر کلام اور بحث کریں گے۔ روئے زمین پر رسالت کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچ جائے اور انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والے ہو جائیں تاکہ ان کو دنیا میں بھی نجات ہو اور آخرت میں بھی۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر اپنے مخصوص بندوں کو منتخب کیا، سلیکٹ کیا، اس کو رسول یا نبی کہتے ہیں۔ تو رسولوں پر ایمان لانا یہ ایمان کا ایک اہم جز ہے، جس طرح اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان رکھنا، موت کے بعد زندگی پر ایمان رکھنا، جنت دوزخ پر ایمان رکھنا، اسی طرح تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھنا، یہ ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو رسولوں پر ایمان کے بارے میں لوگوں کے درمیان مختلف قسم کے عقائد موجود تھے، جس طرح شرک موجود تھا اور اللہ کی ذات کے ساتھ لوگ کو شریک کرتے تھے، اور اسی طرح آخر کے منکر تھے، موت کے بعد زندگی کو نہیں مانتے تھے، فرشتوں کو نہیں مانتے تھے۔ اسی طرح انبیاء کرام کے بارے میں لوگ مختلف قسم کے اعمال اور عقیدہ ان کا تھا۔ بعض اقوام، بعض لوگ انبیاء کرام کو اتنا درجہ دیتے تھے کہ ان کو اپنا معبود خدا مانتے تھے، جس طرح عیسائی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ من ذالک یا اس کو الہ مانتے تھے۔ تو یہ بہت خطرناک عقیدہ تھا۔ اور بعض اقوام اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو ایک عام انسان کے درجے سے بھی نیچے گرائے دیتے تھے۔ مشرکین مکہ اپنے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے اور اس کی عزت نہیں کرتے تھے، احترام نہیں کرتے تھے، اور ان کو بری نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تو اسلام جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو نافذ کیا تو یہ حکم بھیجا کہ تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ تو بعثت نبوی، رسولوں پر ایمان، بعثت نبوی سے پہلے انبیاء کرام کو روئے زمین پر بھیجنے سے پہلے بعثت، انبیاء کرام کو منتخب کرنا، انبیاء کرام کو بھیجنا، دوسرے عقائد، جس طرح دوسرے عقائد اور اعمال کی طرح رسولوں پر ایمان کا عقیدہ بھی غیر واضح تھا۔ انبیاء کرام پر عقیدہ بھی وہ غیر واضح تھا۔ کہیں انبیاء کرام کو معبود کا درجہ دیا جاتا تھا، بعض لوگ انبیاء کرام کو خدا اور اپنا معبود مانتے تھے، اور کہیں ان کو ایک عام انسان کے درجے سے بھی نیچے گرا دیا جاتا تھا، اور بعض اقوام اپنے پیغمبر کو بہت زیادہ بے توقیری کرتے تھے اور ان کی بہت زیادہ بری نظر سے دیکھتے تھے، تو ان کو عام انسان کے درجے سے بھی نیچے گرا دیتے تھے۔ اسلام نے اس کی وضاحت کی۔ اسلام ایک ایسا مذہب تھا جس نے انبیاء کرام کی اہمیت، ان کا مقصد، ان کی فضیلت، اس کی وہ وضاحت کی اور بتایا کہ تمام انبیاء کرام اگرچہ عام انسانوں سے بلند ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سب کے سب انسان ہی ہیں۔ اسلام نے یہ بات واضح کر کے لوگوں کو بتائی کہ انبیاء کرام روئے زمین پر اللہ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں، ان کا درجہ عام انسانوں سے ذرا بلند ہوتا ہے، ان کا اخلاق، ان کا صبر، ان کا تحمل، ان کی بردباری، ان کی عام زندگی، اللہ پر توکل، وہ عبادت، سخاوت، اخلاص، مروت، عزت، حیا، پاک دامنی انبیاء کرام کی عام انسانوں سے بہت زیادہ اونچے درجے میں ہوتی ہے۔ لیکن تمام انبیاء کرام وہ انسان ہوتے ہیں۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، آپ معاشرے میں دیکھیں کہ تمام انسان ہیں، تمام آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تمام مرد اور عورتیں وہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ لیکن دیکھیں انسانوں میں بعض انسان تقوی کے لحاظ سے، پرہیزگاری کے لحاظ سے
اور عبادت کے لحاظ سے اور ایمانداری کے لحاظ سے، اخلاص کے لحاظ سے اور زندگی کے معاملات کے لحاظ سے عام لوگوں سے ذرا ان کا درجہ مختلف ہوتا ہے۔ تو اس طرح انبیاء کرام ان کا درجہ تمام انسانوں سے جو ہے وہ بلند ترین ہوتا ہے۔ روئے زمین پر سب سے بلند ترین، سب سے بڑے درجے والے لوگ وہ انبیاء کرام ہیں، اور پھر تمام انبیاء کرام میں ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تمام انبیاء کرام میں جو ہے سب سے بلند ترین اور سب سے بڑا درجہ ہے۔ لیکن انبیاء کرام تمام انسان ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انہی میں سے انبیاء مبعوث فرمائے، یعنی یہی انبیاء کرام روئے زمین پر انسان تھے، ان کے اخلاق، ان کی زندگی وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ قریب تھی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، یعنی بھیجا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ کہف میں آیات نمبر 110 میں، قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے مشرکین مکہ کو، انما بے شک میں جو ہوں، انا بے شک میں جو ہے، بشر مثلکم، مجھے اللہ نے نبوت کا درجہ دیا لیکن میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ قل کہہ دو میں تمہاری طرح، بشر مثلکم تمہاری طرح ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا قرآن پاک کے آیات سے کہ انبیاء کرام تمام کے تمام وہ بشر تھے۔ مشرکین مکہ اکثر یہ گلہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے جیسے انسانوں کی بجائے کسی فرشتے کو کیوں پیغمبر نہیں بھیجا۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبوت جو ہے وہ بہت اس طرح چیز ہے کہ وہ انسانوں میں نہیں آ سکتی، اس کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہونے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، روئے زمین پر جو ہے وہ انسان ہے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل میں انبیاء کرام جو ہے وہ بھیجے، تاکہ وہ انسانوں کی اخلاق اطوار سے واقف ہوتے ہیں تو ان کو بہتر طریقے سے جو ہے ہدایت کی طرف جو ہے وہ لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کیوں فرشتوں کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں؟ اگر روئے زمین پر اس طرح ہوتا کہ فرشتے جو ہے اطمینان سے، سکون سے جو ہے وہ چلتے پھرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے، ان کی تعلیمات کے لیے، ان کو ہدایت دینے کے لیے، ان کو اللہ تعالیٰ کے احکام سے واقف کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہے کہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے انبیاء کرام انسانوں کی شکل میں بھیجے۔ مشرکین مکہ نے جب بھی یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جیسے انسان کی بجائے کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا، تو قرآن کریم میں اس کا جواب یوں دیا گیا، قل تم کہہ دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، لو کانا اگر ہوتے فی الارض زمین میں ملائکتن فرشتے، ملائکتن یمشون فرشتے ہوتے کہ وہ چلتے پھرتے، مطمئنین آرام کرتے، چلتے پھرتے اور آرام کرتے یعنی بستے، وہ زمین پر چلتے پھرتے اور یہاں پر زندگی گزارتے، یہاں پر بستے، نزلنا تو ہم خامخواہ ہم واقعی بیچتے ان کی ہدایت کے لیے، ان کو تعلیمات دینے کے لیے، من السماء آسمان سے، ملکن ایک فرشتہ، رسولہ نبی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ زمین پر انسان ہے تو انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ان کو واقف کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام جو ہے وہ بھیجے۔ کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے اور آرام کرتے یعنی بستے، زندگی گزارتے، تو ہم ان کے پاس فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ انبیاء کرام نہ صرف اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں تک پہنچاتے ہیں بلکہ ان کا عملی نمونہ بھی پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ عقیدہ رسالت کا بنیادی جز ہے کہ تمام انبیاء کرام بشر ہیں۔ انبیاء کرام کی طرف اللہ تعالیٰ جو بھی بات بطور وہی بھیجتا تو انبیاء کرام لوگوں کو وہ بیان بھی کرتے اور بس اس پر عمل بھی جو ہے کرتے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نماز کا حکم ہوا کہ نماز 5 نمازیں جو ہے امت پر جو ہے وہ فرض ہے، تو عملی طور پر پریکٹیکلی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس نماز کو جو ہے لوگوں کے سامنے پڑھائی، لوگوں کو جو ہے نماز کا طریقہ بتایا،
نماز کے مسائل سے واقف کرایا۔ احادیث میں جو ہے نماز کے بارے میں کتنی تفصیل موجود ہیں۔ تو اس طرح زکوٰۃ، حج، عمرہ، جہاد، زندگی کے دیگر معاملات، خرید و فروخت، یہ چیز ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ سود ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس چیز کا گوشت کھانا چاہیے، یہ نہیں کھانا چاہیے، اس سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انبیاء کرام بھیجے اور لوگوں کو جو ہے سمجھایا۔ منصب رسالت کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسالت دیں، تو یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ رسالت اس طرح چیز نہیں ہے کہ آپ محنت مشقت کریں اور آپ کو حاصل ہو، کوئی کسبی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے اللہ کا فضل ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے مخصوص بندوں کو جو ہے رسالت دی جاتی ہے۔ منصب رسالت کوئی بھی انسان محنت اور ریاضت سے نہیں حاصل کر سکتا، بلکہ یہ خصوصی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے، جو اس شخص کو ملتا ہے جسے اللہ تعالیٰ منتخب فرمائے۔ اللہ عالم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ جانتا ہے، خیس و یجعل رسالت، کہ رسالت کا کون سا محل ہے اور اپنی پیغمبری کسے نہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس قوم کے لیے کس کو پیغمبر منتخب کرے۔ اس مقصد کو، اس محل کو، رسالت کے مقصد کو وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ تو رسالت پر ایمان رکھنا اور یہ ایمان رکھنا کہ تمام انبیاء کرام بشر تھے اور رسالت اللہ کی طرف سے جو ہے عطیہ ہے، اس سب پر جو ہے ہم مسلمانوں کو جو ہے ایمان رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔